بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئز شو سوالوں کا سفر میں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سارے اعمال میں سب سے بہترین اعمال امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ناظرین زیارت پر نہیں گئے ہیں انہیں ضرور زیارت پر جانا نصیب ہو. اسی دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اور ملتے ہیں ہماری آج کی پارٹیسپینٹ سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے سسٹر کنیز فاطمہ. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سوالوں کا سفر. تھینک یو. سسٹر اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیز. ہمارا نام کنیز فاطمہ ہے. ہم D.Ed سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں اور ابھی ٹیچر بنیں گے آگے جا کے. D.Ed کر کے آپ ٹیچر بننا چاہتی ہیں. چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایسپریشن ہے ٹیچر بننے کا وہ ضرور پورا ہو. اس کے علاوہ آپ دینی علم کیسے حاصل کرتی ہیں؟ ہم دینی علم میں پہلے 1 سال مدرسہ میں پڑھے ہیں. اس کے بعد اب گھر میں اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مطلب مجلس وغیرہ سنتے ہیں. ویڈیوز دیکھتی ہیں, مجلسیں سنتی ہیں اور مدرسہ میں بھی پڑھائی کی ہے آپ نے. تو یہ ساری نالج ضرور آپ کا ساتھ دے گی آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. سوالوں کے سفر کے رول سے تو آپ واقف ہی ہوں گی. 3 لیول ہیں, ہر لیول میں 5 سوال, اور جب بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ کے لیے 3 لائف لائن موجود ہیں. اوکے شروع کریں. آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجے ہیں ان سب کا پیغام کیا تھا؟ A خدا ایک ہے, B خدا نہیں ہے, C یا کئی خدا ہے پر ایک سب سے بڑا ہے, D ان میں سے کوئی نہیں. A خدا ایک ہے. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن A خدا ایک ہے کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن A خدا ایک ہے اس کا بالکل صحیح جواب ہے. اللہ ہماری ہدایت چاہتا ہے اور سارے نبیوں کو, سارے اماموں کو اللہ نے اسی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ہماری ساری نعمتیں, ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ اس اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں سیکنڈ کویشچن کی طرف. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ A حضرت عبد المطلب, B حضرت ابو طالب, C حضرت ہاشم یا پھر D حضرت عبداللہ. D حضرت عبداللہ. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن D حضرت عبداللہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن D حضرت عبداللہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ان کے والد ہیں. تو جناب حضرت عبد المطلب کون تھے؟ ان کے دادا تھے. ان کے دادا. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ ان کے چاچا تھے. اور حضرت ہاشم علیہ السلام؟ ان کے پردادا. پردادا, یس, گریٹ گرینڈ فادر. چلیے اسی کے ساتھ آپ کا تو سیکنڈ کویشچن کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے کویشچنز ہو گئے ایڈ آن اس میں. پھر بھی بڑھتے ہیں تھرڈ کویشچن کی طرف. یہ ایک جنرل نالج کا کویشچن ہے. آپ کو بتانا ہے کہ H2O کس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے. H2O اسٹینڈس فار ڈیش. آپشن A سالٹ, آپشن B واٹر, آپشن C ملک, آپشن D ٹرمرک. B واٹر. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. سائنس پسند تھا اسکول میں؟ جی تھوڑا بہت. تھوڑا بہت پسند تھا, پھر بھی آنسر پتہ ہے؟ جی. کمپیوٹر آپشن B واٹر کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. H2O اسٹینڈس فار واٹر. پڑھتے ہیں فورتھ کویشچن کی طرف. آسمانی کتابوں میں سے کون سی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ A قرآن, B توریت, C زبور یا پھر D انجیل. D انجیل. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن D انجیل کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. انجیل کی جو کتاب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن کس پر نازل ہوئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور توریت؟ جناب داؤد علیہ السلام پر. جناب موسیٰ علیہ السلام پر. ہاں جی. اور زبور جناب داؤد علیہ السلام. جناب داؤد علیہ السلام پر. بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب کون سی دعا بعد از نماز فجر پڑھنا چاہیے؟ A دعائے احد, B دعائے ندبہ, C دعائے کمیل یا پھر D دعائے توسل.
اے دعائے عہد. کانفیڈنٹ؟ جی محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن اے دعائے عہد کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے دعائے عہد اس کا بالکل صحیح جواب ہے. بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دعائے عہد کو نماز صبح کے بعد پڑھی جانا چاہیے. دعائے ندبہ بھی پڑھنا چاہیے، جیسے وہ تو فرائیڈے کے دن پڑھی جاتی ہے زیادہ تر. دعائے کمیل ہر تھرسڈے کی نائٹ کو پڑھتے ہیں، اور دعائے توسل یوزولی ٹیوزڈے نائٹ کو پڑھی جاتی ہے. اسی کے ساتھ آپ نے بنا کسی لائف لائن کے استعمال کے بہت ہی جلدی سے فاسٹ آنسر دیتے ہوئے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے. آئی ایم شیور آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر لیے ہوں گے لیول 2 کے لیے، ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا ڈر ہے. تھوڑا ڈر بھی ہے. ہاں لیول 2 تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بٹ لائف لائن بھی ہے، اور جتنے کانفیڈنس سے آپ نے آنسر دیا ہے آئی ایم شیور لیول 2 آپ کے لیے ضرور ایزی ہوگا. لیول 2 شروع کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر کنیز فاطمہ، جنہوں نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے بنا کسی لائف لائن کے استعمال کے. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 2. سسٹر ریڈی ہیں آپ؟ جی. لیول 2 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. یہ ایک ویژول کویشچن ہے. آپ کو ایک امیج دکھائی جا رہی ہے. آپ کو وہ امیج دھیان سے دیکھنا ہے، اور آپ کے 4 آپشنز ہیں. آپ کو بتانا ہے کہ کیا یہ امیج میں جو امیج ہے وہ آپشن اے وضو کی ہے، آپشن بی سجود کی ہے، آپشن سی دعا کی ہے، یا پھر آپشن ڈی تکبیرۃ الاحرام کی ہے. سی دعا. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی دعا کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی دعا اس کا بالکل صحیح جواب ہے. اس امیج میں جو بچہ دکھایا جا رہا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے. آپ کنفیوز نہیں ہوئی تکبیرۃ الاحرام اور دعا میں؟ تھوڑا سا کنفیوژن ہوا تھا، لیکن تکبیرۃ الاحرام میں تو اللہ اکبر کان کی طرف کرتے ہیں. ہاں، اور وہ نیچے بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس میں تو وہ ہاتھ دعا کے لیے ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے. بڑھتے ہیں 7 کویشچن کی طرف. ان قیامت میں ہونے والی واقعات کو ترتیب دیجیے. اے برزخ، بی جنت، سی صراط. آپشن اے سی بی اے، آپشن بی بی سی اے، آپشن سی اے سی بی، یا پھر آپشن ڈی اے بی سی. ترتیب دیجیے یعنی آپ کو سیکوینس میں لگانا ہے کہ کون سی چیز پہلے ہوگی، کون سی سیکنڈ، کون سی تھرڈ. برزخ، جنت اور صراط میں کون سی چیز کون سے آرڈر میں ہوگی وہ چیزیں؟ سی اے سی بی. پہلے صراط ہوگا، پہلے برزخ ہوگا، پھر صراط، پھر جنت. پہلے برزخ ہوگا، پھر صراط ہوگا، پھر جنت، یعنی آپشن سی. جی. محفوظ کر لوں؟ جی. شور؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی اے سی بی آپشن کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی اس کا بالکل صحیح جواب ہے. پہلے برزخ ہوگی، پھر پل صراط ہوگا، پھر اس کے بعد جو پل صراط کلیئر کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت. اور باقی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، نیچے. بڑھتے ہیں 8 کویشچن کی طرف. کس نماز میں 10 رکوع ہے؟ اے نماز گفیلہ، بی نماز وطر، سی نماز آیات، یا پھر ڈی نماز میت. پہلی بار آپ تھوڑا سوچ رہی ہے کسی کویشچن پہ، ورنہ ہر کویشچن بولتے ہی آپ آنسر دے دیتی تھی. نماز میت اور نماز آیات میں کنفیوز ہوں. نماز میت اور نماز آیت میں کنفیوز ہے. کیا لگتا ہے نماز آیات کب پڑھی جاتی ہے؟ جب زلزلہ وغیرہ کوئی آفات آتی ہے قدرتی، تب پڑھی جاتی ہے. پڑھی ہے آپ نے؟ جی پڑھی ہے، بٹ یاد نہیں ہے. اس میں 5 رکوع وہ ہے، تشہد ہے، وہ قنوت ہے، وہ یاد ہے، رکوع والا نہیں یاد آ رہا. رکوع نہیں یاد ہے. اور نماز میت میں؟ نماز میت تو کبھی نہیں پڑھی ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ کی تینوں لائف لائن ابھی بھی باقی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹ لائف لائن بچانے کے چکر میں غلط جواب دے دیتے ہیں. ڈبل فریز. ڈبل فریز چوز کرنا چاہیں گے آپ؟
कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती है. सो कनीज, कौन से दो ऑप्शन एक साथ महफूज करना चाहेंगे? सी और डी. सी और डी. कंप्यूटर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को महफूज करिए. अब सी और डी महफूज हो चुके हैं. कौन सा ऑप्शन पहले चेक करना चाहेंगे? नमाज आयत. नमाज आयत. चलिए देखते हैं कि यह सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन सी नमाज आयत इसका बिल्कुल सही जवाब है. नमाज आयत में ही 10 रुकू है. ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ. ये एक ऑडियो क्वेश्चन है. आपको एक सूरा सुनाया जाएगा, आपको वो ध्यान से सुनना है. रेडी है आप? जी. कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो. आपके 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए सूरह आदियात, ऑप्शन बी सूरह कारिया, ऑप्शन सी सूरह तकासुर या फिर डी सूरह हमज़ा. फिर एक बार सुनिए. कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन. सूरह आदियात, सूरह कारिया, सूरह तकासुर या फिर सूरह हमज़ा. कंफ्यूजन? बहुत कंफ्यूजन. याद है आपको ये चारों सूरा? थोड़ी बहुत याद है. थोड़ी बहुत याद है, कंप्लीटली याद नहीं है. क्या करना चाहेंगे आप? फ्लिप. फ्लिप? जी. अब चाहती है कि इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए. जी. कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती है. आप इस क्वेश्चन को रद्द कर दीजिए. अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है. फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? डी. ऑप्शन डी सूरह हमज़ा. चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये सही जवाब होता या नहीं. कंप्यूटर ऑप्शन डी सूरह हमज़ा को महफूज करिए और बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन डी सूरह हमज़ा इसका बिल्कुल गलत जवाब है. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह कारिया. जी. इसी के साथ बढ़ते हैं आपके फ्लिप्ड क्वेश्चन की तरफ. नमाज मैयत कब पढ़ी जाती है? ऑप्शन ए गुस्ल के बाद, ऑप्शन बी हुनूद के बाद, ऑप्शन सी कफन के बाद या फिर ऑप्शन डी ये सब के बाद. ऑप्शन डी ये सब चीज़ करने के बाद. ऑप्शन डी ये सब के बाद. महफूज कर लूँ? जी. कंप्यूटर ऑप्शन डी या ये सब को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन डी या ये सब इसका बिल्कुल सही जवाब है. यानी नमाज मैयत जो है गुस्ल, हुनूद और कफन के बाद पढ़ी जाती है. जी. बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ. सैयद रदी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वसीयतें, नसीहतें और खुतबे किस किताब में जमा किए? ऑप्शन ए अबाकात उल अनवार, ऑप्शन बी बिहारुल अनवार, ऑप्शन सी नहजुल बलागा या फिर ऑप्शन डी वसाइल अल शिया. ऑप्शन सी नहजुल बलागा. कॉन्फिडेंट? जी. महफूज कर लूँ? जी. कंप्यूटर ऑप्शन सी नहजुल बलागा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन सी नहजुल बलागा इसका बिल्कुल सही जवाब है. इसी के साथ 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ आपने हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है. अब बचे हैं सिर्फ 5 सवाल और 1 लाइफलाइन. लेवल 3 शुरू करने से पहले हम फिर से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर कनीज़ फातिमा जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ. अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3. कनीज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल 3. शुक्रिया. लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर. रसूल अकरम जंग खैबर के मौके पर कितने सहाबियों को लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए? ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1600 या फिर ऑप्शन डी 500.
دوسری بار سوچتی ہوئی دکھی آپ. ایگزیکٹ نمبرز کیا ہے؟ کتنے صحابیوں کو لے کر رسول اکرم جنگ خیبر کے موقع پر خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ 2500, 2000, 1600 یا پھر 500؟ جنگ کے بارے میں آپ نے پڑھائی کی ہے؟ جی. پڑھ کر آئی ہیں آپ؟ کیا پڑھ کر آئی ہیں جنگ خیبر کے بارے میں؟ جنگ خیبر میں مولا علی نے قلعہ فتح کیا تھا. 40 دن تک جنگ ہوتی رہی لیکن جیت نہیں پائے تھے. مولا علی کے آنے کے بعد خیبر فتح ہوا تھا, لیکن اس میں نمبر نہیں پڑا. اس میں کتنے صحابی لے کے گئے تھے یہ نہیں پڑھی. اب نیکسٹ ٹائم آپ ضرور نمبرز پر بھی دھیان دیں گے. جی. ہے نا؟ کئی بار ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹ آتے ہیں وہ گیس کر کر بھی آنسر دیتے ہیں اور ان کا آنسر صحیح ہوتا ہے. آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ گیس ورک یا پھر آپ کی لائف لائن کا استعمال؟ لائف لائن کا استعمال. لائف لائن جی. 50-50 کا استعمال کرنا چاہیں گے آپ؟ 50-50 کے ذریعے آپ کے 2 غلط جوابوں کو مٹا دیا گیا ہے. اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, آپشن بی 2000 یا پھر آپشن سی 1600. 2 نمبرز تو کم ہو گئے. آپشن سی. آپشن سی جی. محفوظ کر لوں؟ جی. بہت سیڈلی آپ بول رہی ہیں کہ محفوظ کر لو. کر لوں محفوظ؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی 1600 کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا. گیس ورک کیا تھا آپ نے؟ جی. پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولی تھی کہ کئی بار پارٹیسپینٹ گیس ورک کرتے ہیں اور وہ گیس ورک صحیح نکل جاتا ہے, اور آپ کا بھی آنسر بالکل صحیح ہے. رسول اکرم جنگ خیبر کے موقع پر 1600 صحابی کو لے کر گئے تھے. اوکے, بڑھتے ہیں 12th کویشچن کی طرف. ان میں سے کس عظیم شخصیت نے امام محمد باقر علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے 16,000 حدیثیں نقل کی ہیں؟ اے ابو بصیر اسدی, بی خزیل بن یاسر, سی ابو بصیر مرادی, ڈی محمد بن مسلم. پڑھا ہے اس بارے میں آپ نے کچھ؟ نہیں؟ صحابیوں کے بارے میں پڑھا ہے, حدیث وغیرہ کا حدیث وغیرہ نہیں پڑھا ہے. جی. مطلب انہوں نے کتنی حدیثیں نقل کی یہ نہیں پڑھے. نہیں پڑھی. تو ہمارے شو میں ہمارا یہی ایم ہے کہ جو چیزیں آپ نے نہیں پڑھی ہے وہی چیز ہم آپ کو بتائیں. جب کویشچن ڈیفیکلٹ ہوں گے تبھی بچے آگے جا کے اور پڑھائی کریں گے, ہے نا؟ جو چیز نہیں پتہ ہے اسے اور جاننے کی کوشش کریں گے. جی. اور انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا ڈیپتھ میں ہر چیز ہے اسلام میں. سو کون سا آپشن چوز کرنا چاہیں گے آپ؟ ڈی. آپشن ڈی. جی. گیس ورک کر کے جی. کتنا پرسنٹ شیور ہیں آپ؟ 50%. 50%. باقی کا 50% کس کے لیے؟ بی کے لیے. آپشن بی خزیل بن یاسر. یہ 2 نام آپ نے سنے ہیں. جی. اس کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چوز کرنا چاہتی ہے. سو کون سا آپشن محفوظ کروں میں؟ ڈی. آپشن ڈی. شیور ہو آپ؟ جی. کمپیوٹر آپشن ڈی محمد بن مسلم کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. کنیز آپ نے بہت ہی ڈرتے ڈرتے بہت ہی سیڈلی آنسر دیا تھا آپشن ڈی محمد بن مسلم, بٹ یہ بالکل صحیح جواب ہے. آپشن ڈی محمد بن مسلم وہ شخصیت ہے جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے 16,000 حدیثیں نقل کی ہے. جی. اوکے, بڑھتے ہیں 13th کویشچن کی طرف. عمرو بن حموک ایک خزائی کس امام کے صحابی تھے؟ اے امام محمد باقر علیہ السلام, بی امام جعفر صادق علیہ السلام, سی امام علی علیہ السلام, یا پھر آپشن ڈی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. عمرو بن حموک کے خزائی کس امام کے صحابی تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام علی علیہ السلام, یا پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام.
اب تک 2 بار آپ نے گیس ورک کیا اور وہ گیس ورک بالکل صحیح تھا. 13th کویشچن, یہ کویشچن ملا کے 3 کویشچن اور, کون سا آپشن چوز کرنا چاہیں گے آپ؟ سی. سی, امام علی. امام علی علیہ السلام. جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی امام علی علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو صحیح جواب ہے؟ شاید. شاید؟ شاید نہیں, یہ بالکل صحیح جواب ہے. عمرو بن حموگ ایک خزائی امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں. اسی کے ساتھ 13th کویشچن بھی کلیئر. صرف 2 کویشچنز بچے ہیں. لگتا ہے اس بار مجھے یہ والے ایپیسوڈ میں ایک ونر ملنے والا ہے جو میرے پورے 15 کویشچنز کا آنسر دے گا. بڑھتے ہیں 14th کویشچن کی طرف. زکوٰۃ فطرہ کس سن میں واجب ہوئی؟ آپشن اے 5 ہجری, آپشن بی 7 ہجری, آپشن سی 2 ہجری یا پھر آپشن ڈی 9 ہجری. زکوٰۃ فطرہ کس سن میں واجب ہوئی؟ زکوٰۃ دینا کون سے سن سے واجب قرار دیا گیا؟ 5 ہجری, 7 ہجری, 2 ہجری یا پھر 9 ہجری. کیا لگتا ہے 5 ہجری میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا, 7 ہجری میں کون سا, 2 ہجری اور 9 ہجری میں؟ 7 ہجری میں تو خیبر ہوئی تھی. 7 ہجری میں خیبر ہوئی تھی اور 9 ہجری میں مباہلہ. 9 ہجری میں مباہلہ ہوا تھا. 5 اور 2 ہجری میں؟ 2 ہجری میں رسول مولا علی کا عقد ہوا تھا. مولا علی کا عقد ہوا تھا. اب ان سب میں زکوٰۃ فطرہ کب ہوا تھا واجب؟ آپ کا گیس ورک بھی صحیح رہتا ہے تو آئی ایم شیور یہ بھی صحیح نکلنے والا ہے. 2 ہجری. 2 ہجری جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی 2 ہجری کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی 2 ہجری اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آپ کا سارا گیس ورک بھی بالکل صحیح ہو رہا ہے. بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف, انفیکٹ اس ایپیسوڈ کے آخری سوال کی طرف. ریڈی ہیں آپ؟ جی. ہجرت حبشہ جس کے سردار جناب جعفر طیار تھے, ان میں مرد اور عورت دونوں تھے. ان میں عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپشن اے 20, آپشن بی 22, آپشن سی 23 یا پھر آپشن ڈی 18. ہجرت حبشہ یعنی جس کے سردار جناب جعفر طیار تھے, تو اس میں دونوں لوگ تھے, عورت اور آدمی. اب عورتوں کی تعداد اس میں کتنی تھی؟ پڑھا ہے اس بارے میں آپ نے کچھ؟ جناب جعفر طیار حبشہ گئے تھے ہجرت کرنے, یہ تو یاد ہے. یہ یاد ہے بٹ اگین نمبرز نہیں پتا. آئی ایم شیور ہمارے شو سے واپس جانے کے بعد آپ ضرور جب بھی پڑھائی کریں گی اس میں نمبرز پر ضرور دھیان دیں گے. جی. کون سا آپشن سلیکٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ 20, 22, 23 یا پھر 18؟ سی اور ڈی میں اتنا کنفیوز ہے. سی اور ڈی میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کیوں باقی 2 میں کیوں کنفیوژن نہیں ہے, اس میں کیوں کنفیوژن ہے؟ یہ نمبر کہیں میموری میں سیوڈ ہے آپ کے, ایسا لگتا ہے کہ 23 یا 18 ہی ہوگا. کون سا آپشن چوز کرنا چاہیں گے پھر آپ؟ سی. سی جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی 23 کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. کنیز بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ کنفیوز تھی سی اور ڈی میں, اور آپ نے چوز کیا آپشن سی 23, جو کہ اس کا غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 18. مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ ایک کویشچن پر, لاسٹ کویشچن پہ آ کر آؤٹ ہو گئی ہیں. بٹ ویری نائس, آپ کی نالج آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی, اور ہمیں امید ہے کہ آپ آگے اور علم حاصل کریں گی اور ہمارے آگے کے سیزنز میں پھر سے پارٹیسپیٹ کریں گی.
اور تب آپ نمبرز ضرور یاد کر کر آئیں گے. جی. اور یہ جو آخری ایک سوال آپ کا رہ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا سفر مکمل نہیں ہو پایا, تب آپ اگلے سیزن میں اسے ضرور مکمل کریں گے. جی. کیونکہ آپ لیول 3 کے آخری کویشچن پر آؤٹ ہو گئی ہے, اس لیے آپ ہمارے شو سے لیول 2 کی انعامی رقم 2500 روپے لے جائیں گے. کنگریچولیشنس. شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.